السلام علیکم۔ میں مسلسل حرکت پذیر رہا، یہاں تک کہ برف کی قبر توڑ کر باہر نکل آیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اب ہر طرف خاموشی اور گہرا سکوت طاری تھا، یوں جیسے ایک آنے والے طوفان اور ایک آ کر چلی جانے والی قیامت۔ میں نے اپنے بچ جانے پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جیڈ اور لارا اس قیامت خیز برف کے طوفان میں دھنس کر جہنم واصل ہو چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر سفر شروع کر دیا۔ میرا رخ میوخ کے گھر کی طرف تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ اس نے یہاں سے بھاگ کر سیدھا وہیں کا رخ کیا ہوگا، جو ایک منطقی سی بات تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جیکی اور البرٹ رمنڈو کہاں پائے جاتے۔ میں نے حواس بحال کیے اور گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ آسمان پر تیرتے ہوئے برف جیسے بادلوں کے ٹکڑے اب گہرے اور ملنے لگے تھے، جس کے سبب سپہر میں ہی شام کا گمان ہونے لگا تھا۔ سرد اور کاٹدار ہواؤں میں بھی تیزی آنے لگی تھی۔ لگتا کچھ ایسا ہی تھا کہ یا تو برف باری ہوتی یا پھر کوئی طوفان۔ میں نے دوڑنے کی رفتار بڑھا دی، لیکن برف کہیں کہیں گہری ہونے کے سبب رفتار میں کمی آ جاتی، لیکن رکا نہیں، دوڑتا ہی رہا، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کی اوٹ سے مکان کی ڈھلوانی چھت مجھے دکھائی دے گئی۔ میں تھوڑا سستانے اور مکان کے گرد و پیش کا جائزہ لینے کے لیے رکا۔ یہ خدشہ مجھے اپنی جگہ موجود تھا کہ جیکی وہاں موجود ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی وہاں موجودگی کے امکانات کم ہی تھے۔ مکان کے باہر سناٹا تھا، یہ دیکھ کر میں چونکا ضرور کہ وہاں چھجے تلے خچر موجود تھا۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، پھر میں بے اختیار خود ہی مسکرا دیا۔ خچر یقیناً میرے میزبانوں کا پالتو اور مانوس تھا۔ وہاں سے بھاگ کر اس نے ادھر کا ہی رخ کیا تھا۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آیا وہ تھوڑ دلا میرا میزبان میوخ بھی اسی طرح یہاں لوٹا تھا یا نہیں۔ کھڑکی سے ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ابھی سپہر کا اجالا شام کے اندھیاروں کی زد میں دھیرے دھیرے آنے لگا تھا۔ میں تھوڑا اور قریب گیا، میرا انداز محتاط تھا۔ میں اندھا دھند اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا خبر اندر جیکی یا البرٹ رمنڈو موت بنے میرے منتظر ہوتے۔ اگرچہ جیکی اور البرٹ رمنڈو کی آپس میں زبردست قسم کی ٹھن چکی تھی، کیا خبر ان دونوں دشمنوں میں سے کون پہلے کسے پچھاڑ کر یہاں آ پہنچا ہو۔ یوں تو البرٹ رمنڈو کو اس مکان کا علم نہیں ہو سکتا تھا، البتہ لارا نے اسے اپنے لاسل کی رابطے کے دوران بتایا ہو تو الگ بات تھی۔ بہرکیف جیڈ نرڈی اور لارا کے فنا کے گھاٹ اتر جانے کے باوصف بھی مجھے جیکی اور البرٹ رمنڈو سے خطرہ تھا، لہٰذا میں مکان کے دروازے والی سمت کی بجائے اس کے عقبی حصے کی جانب سے آگے بڑھنے لگا۔ اس طرف برف سے ڈھکی جھاڑیاں اور گھنے درختوں کی بہتات پائی جاتی تھی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھتا رہا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں کوئی آہٹ سنائی دی، پھر اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر دیکھتا، ایک سلاخ سی کسی نے عقب سے میری پشت سے لگا دی اور دوسرے ہی لمحے سانپ کی طرح پھنکاری آواز ابھری، خبردار اپنی جگہ سے اسی طرح جمے رہو، ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ آواز پر میں چونکا، وہ میری شناسا تو نہیں تھی، لیکن وہ آواز کسی عورت کی تھی، کسی جوان سال عورت کی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں تو البرٹ یا جیکی جیسے کسی مرد دشمن سے مڈبھیڑ کی توقع کیے ہوئے تھا۔ یہ نئی عورت کون تھی جو میری راہ کھوٹی کرنے آ گئی تھی؟ اس نے جلدی جلدی میرے لباس کی تلاشی لی۔ اس کے لمبے بالوں کی جھلک کو میں نے بہرحال لہراتے دیکھا تھا۔ میں اس پر بآسانی قابو پا سکتا تھا، مگر کسی مصلحت کے تحت ایسا نہیں کیا۔ نہ جانے کون تھی یہ عورت، ان کی ساتھی یا پھر کوئی اور؟ پھر یہاں کیا کر رہی تھی یہ؟ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کیا تم اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گی؟ کون ہو تم؟ میں نے نیچی آواز میں اس سے کہا۔ اپنی زبان بند رکھو اور آہستہ آہستہ میری جانب گھومو۔ اس نے دوسرا حکم صادر کیا۔ وہ اب مجھ سے چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے خود بھی اسے دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ دیکھا تو چونک پڑا، وہ ایک تیکھے اور خوبصورت نقوش کی حامل واقعی ایک جوان سال لڑکی تھی۔ لارا سے کم عمر، لیکن انداز و اطوار سے نہایت ہی تیز ترار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہلکے براؤن بال خاصے گھنے تھے اور ایک ریبن سے بندھے ہوئے تھے۔ رنگت سرخ و سفید تھی، اس امتزاج نے اسے لطافت امیز حسن عطا کیا تھا۔ لارا کی طرح اس کے چہرے پر سختی تھی اور نہ ہی مردوں جیسا سپاٹ پن، بلکہ اس کی جگہ لطافت اور نزاکت ہی نظر آتی تھی۔ قد لمبا تھا اور آنکھیں کشادہ براؤن، وہ بھی غیر ملکی لگی۔ اس نے چست گرم لباس یعنی جینز کی پینٹ پر سمور کی جیکٹ اور سر پر اونی ٹوپی پہن رکھی تھی۔
ہاتھوں میں موٹے گرم دستانے، پیروں میں لانگ بوٹ جو برف سے اٹے ہوئے تھے، بلکہ وہ ساری ہی برف سے اٹی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا ہے تم ہو کون اور اس مکان کی جانب یوں چوروں کی طرح کیوں بڑھے جا رہے تھے؟ اس نے دوبارہ درستی سے کہا۔ اس کی آواز کی تہ میں وہی نرماہٹ تھی جو اس جیسی پرکشش اور کم عمر لڑکی کا خاصہ ہوتی ہے۔ میں ہولے سے مسکرایا۔ دیر ہو گئی تھی مجھے لوٹنے میں۔ بیوی بچے جاگ نہ جائیں اسی لیے خاموشی سے اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اس سرباسر اجنبی مگر اسلحہ بدست حسینہ کو بلف کرنا چاہا۔ ابھی اس کی اصل حقیقت سامنے نہیں آئی تھی۔ اپنے گھر؟ وہ ہولے سے الجھے پن سے بڑبڑائی۔ کیوں محترمہ، اپنے گھر میں داخل ہونا جرم ہے؟ میں نے دانستہ مسکرا کر کہا۔ کیا یہ گھر تمہارا ہے؟ اس نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تلے پوچھا۔ ایک الجھن امیز حیرت میں تو میں خود بھی مبتلا تھا کہ یہ اس نازک اور سنگین وقت میں کون سی بلا اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ یقیناً میرا ہی گھر ہے، لیکن تم اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ اس کی بات پر میں اندر سے چونکا ضرور تھا کہ آخر اسے کیوں پریشانی ہو رہی تھی۔ کیا اسے معلوم تھا کہ میرے معصوم اور غریب میزبان اس وقت مجھ سمیت کس بھیانک خطرے سے دوچار تھے؟ تم کب سے اپنے گھر سے باہر ہو؟ اس نے میرا دل دھڑکا دینے والا ایک اور سوال کیا۔ مجھے اپنے اندر سنسنی سی محسوس ہونے لگی۔ یہ آخر ایسے سوالات کیوں کر رہی تھی؟ اسے اس مکان سے آخر کیا لینا دینا تھا؟ تب بھی کسی خیال سے میں چونکا۔ اس بار محتاط ہو کر جواب دیا۔ 2 روز تو ہو گئے ہیں۔ دراصل میرا کام ہی ایسا ہے۔ قریب قصبے میں مزدوری کرتا ہوں، کام زیادہ تھا، گھر نہ لوٹ سکا۔ ایسا اکثر میرے ساتھ ہو جاتا ہے تو میری بیوی ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ بری طرح الجھ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ اس مکان اور اس کے مکینوں کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتی ہے، اور وہ خود بھی تو یہاں گھات لگائے کب سے بیٹھی ہوگی۔ مگر کیوں؟ اس دوران کاٹ دار برفیلی ہواؤں میں تیزی آنے لگی۔ ہوا زور پکڑنے لگی، ہلکے طوفان کے آثار شروع ہو چلے تھے۔ عجیب منظر اور ماحول تھا۔ میں نے اسے خاموش پا کر دوبارہ پوچھا۔ میرا خیال ہے اب تم بھی میرے سوال کا جواب دے ہی دو۔ آخر تمہیں اتنی حیرت کیوں ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اچانک مکان کے اندر دھماکہ ہوا۔ میں بری طرح چونک پڑا اور پلٹا۔ مکان کے اندر سے تیز نسوانی چیخ بھی ابری تھی۔ میں دہل گیا۔ یہ چیخ میرے میزبان میوخ کی بیوی سوبی کی تھی۔ ساتھ ہی بچوں کے رونے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اس لڑکی اور اس کی میری جانب اٹھی ہوئی گن کی پرواہ کیے بغیر مکان کی جانب دیوانہ وار دوڑ پڑا۔ ابھی میں دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ مان دروازہ دھڑ سے کھلا۔ جس شخص کو میں نے گرتے پڑتے باہر نکلتے دیکھا وہ میرے لیے اجنبی ہی تھا۔ باس! مجھے اپنے عقب سے اس اجنبی لڑکی کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس پر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا کہ اندر سے یہ گرتا پڑتا اور زخمی حالت میں برآمد ہوتا شخص اس اجنبی لڑکی کا باس تھا۔ میرا دھیان اس وقت اندر موجود دھماکے، میوخ کی بیوی سوبی کی چیخ اور شینا کی طرف مبذول ہو چکا تھا۔ وہ شخص بھی مجھے اس طرح دوڑتا ہوا آتا دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گیا، لیکن اس کے پیچھے شاید موت لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم راستہ بدل کر بھاگا۔ میں ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ وہ موت سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ وہ خنزیر النسل جیکی تھا اور اس کے ہاتھ میں لمبی نال والا پستول تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی پہلے تو اس کے چہرے پر حیرت اور پھر قہرناکی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن ساتھ ہی اس کا دھیان اپنے بھاگتے ہوئے شکار کی طرف بھی پلٹا تھا، اور یہی مہلت میری اس جنبش کے لیے کافی تھی جو میں نے پلک جھپکتے ہی لی تھی۔ میں اس پر جا پڑا۔ اس نے گولی چلا دی۔ دھماکہ ہوا، گولی برف میں دھنس گئی۔ میں اسے لیتا ہوا اندر ہی مکان میں گھس گیا۔ اسے لیتا ہوا اندر فرش پر گرا اور گرتے ہی اس کی ٹھوڑی پر مکہ رسید کر دیا۔ میرا گھونسا زور آور تھا، وجہ نامعلوم نہ تھی۔ اس کے حلق سے کراہ آمیز چیخ خارج ہو گئی۔ کمبخت بلا کا سخت جان تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اس کا جبڑا ضرور ہل چکا ہوتا۔ اس کے چوٹ سہنے تک میں نے دوسرے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ یہ پہلے سے زیادہ زوردار تھا۔ اس بار اس کے سور جیسے تھوتھنے سے لہو ابل پڑا۔ میں اس پر پہلے ہی بہت ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ یہ ایک سنگ دل اور کینہ پرور فریبی آدمی تھا۔ اندر میں نے سوبی کی سسکیاں سنی۔ دیکھا وہ ایک کونے میں اپنے شوہر میوخ کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے کہیں گولی لگ گئی تھی جو شاید اسی مردود جیکی کی بربریت کا ہی شاخسانہ ہو سکتی تھی۔ میوخ کے دائیں پہلو سے بل بل خون بہے جا رہا تھا
اس کے دونوں معصوم بچے لہو لہان پڑے باپ کے ساتھ لپٹے روئے جا رہے تھے۔ ایک طرف شینا کو بھی میں نے پڑے پایا، نہ جانے وہ بے ہوش تھی یا پھر اپنے مہربان اور محسن میزبان کا یہ حال دیکھ کر میری آنکھوں میں اور خون اتر آیا۔ جیکی نے سنبھالا لینے کی کوشش کی، میں نے اسے چھوڑا اور اس کے قریب ہی فرش پر پڑے پستول پر جھپٹا مارا۔ عقب سے موقع تاک کر اس نے لات چلا دی جو زیادہ زوردار ثابت نہ ہوئی۔ میرا پستول پر ہاتھ پڑ چکا تھا، مگر اتنا زخمی ہونے کے باوجود اس نے زور آوری دکھائی اور فرش پر پڑے پڑے مچھلی کی طرح تڑپا۔ اب اس کا ایک ہاتھ بھی پستول پر آن پڑا۔ ہم دونوں میں پستول ایک دوسرے سے جھپٹنے کے لیے زور آزمائی شروع ہو گئی۔ اسی وقت نہ جانے سوبی کو کیا سوجا، شاید اپنے شوہر کی حالت زار نے اسے زخمی ناگن بنا دیا تھا۔ وہ ایک دم چیخ مار کر اٹھی اور آتش دان کے قریب گئی۔ وہاں سے ایک جلتی ہوئی موٹی سی لکڑی اٹھائی اور گراتی ہوئی جیکی کے قریب آ کر اس نے اس کے چہرے سے لگا دی۔ شعلے اڑاتی انگارہ لکڑی نے جیکی کے چہرے کا حشر کر کے رکھ دیا۔ وہ کسی بیل کی طرح ڈکرایا اور ماہیے بے آب کی طرح تڑپا۔ پستول میں نے قبضے میں کر لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سوبی کو میں نے بھڑاس نکالنے کا موقع دیا۔ سوبی نے دوبارہ اس کے چہرے پر انگارہ لکڑی رگڑ ڈالی اور اس بار جیکی کے چہرے سے ہٹائی نہیں۔ وہ اندھا ہو گیا، اس کی آنکھیں، چہرہ، سر کے بال خاکستر نظر آنے لگے۔ میں پستول تانے خاموش کھڑا اس خنزیر النسل کا حشر دیکھتا رہا کہ یہ سوبی پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو میں اس کی کوشش ناکام بنا دوں۔ وہ مارے اذیت کے دیوانوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا کہ کسی طرح سوبی کو دھکا دے کر خود سے پرے کر سکے اور اس کے عذاب سے جان چھوٹے۔ مگر سوبی جیسے زخمی ناگن بنی ہوئی تھی اور پینترے بدل بدل کر اس کے چہرے پر جلتی سلگتی لکڑی کے وار کرتی رہی، جس سے چنگاریاں بھی اڑتیں اور دھواں بھی۔ ایک موقع پر اس خبیث نے سوبی کی ٹانگ پکڑ ہی لی۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب میری انگلی نے ٹریگر پر حرکت کی۔ گولی چلنے کا دھماکہ ہوا، پھر دوسرا، یکے بعد دیگرے۔ میں نے اسی مردود کے پستول سے 2 گولیاں فائر کیں، جو ایک اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر اور دوسری اس کے سر میں داغی تھی۔ وہ تڑپا اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ سوبی نے جیکی کی لاش پر تھوکا اور دوبارہ فرش پر نڈھال پڑے اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ دروازے پر وہی اجنبی لڑکی مجھے دکھائی دی۔ وہ جانے کب سے کھڑی یہ خون ریز مار کارروائی دیکھ رہی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ہمراہ وہی زخمی شخص بھی اسی کا قدرے سہارا لیے کھڑا یک ٹک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جسے میں نے اسی مکان سے کچھ دیر پہلے گرتے پڑتے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ زیادہ زخمی نہ تھا۔ لڑکی کے دوسرے ہاتھ میں ہنوز وہی پستول دبا ہوا تھا جو اس نے مجھ پر تانا ہوا تھا۔ میں ان دونوں اجنبیوں کو صرف نظر کرتا ہوا میوخ کی طرف بڑھا۔ اس کے جسم میں دائیں جانب پہلو کے مقام سے خون بہہ رہا تھا۔ سوبی خون روکنے کے اپنے سے جتن میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھے شوہر سے زیادہ ہمت والی محسوس ہوئی۔ جلتی ہوئی لکڑی اس نے دوبارہ آتش دان میں پھینک دی۔ میوخ کے چہرے پر جان کنی کے آثار تھے۔ اس دوران اجنبی لڑکی نے اس درمیانی عمر کے آدمی کو سہارا دے کر ایک کرسی پر بٹھا دیا اور پستول اپنے لباس میں اڑس لیا۔ اس کے بعد وہ بھی فرش پر پڑے زخمی میوخ کی جانب بڑھی اور اس نے کہا، میں نرس ہوں، تمہاری مدد کر سکتی ہوں، گھر میں فرسٹ ایڈ موجود ہے۔ اس نے یہ بات سوبی سے کہی تھی اور پھر میری طرف بھی دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت سی نشیلی آنکھوں میں میرے لیے توصیف تھی۔ سوبی اس سے باتیں کرنے لگی۔ دونوں میوخ کی زندگی بچانے کے لیے جت گئیں۔ میں نے ایک نظر کرسی پر بیٹھے شخص پر ڈالی، پھر شینا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی مجھے خراشیں نظر آئیں۔ شاید اس مردود جیکی نے اس پر بھی تشدد کیا تھا۔ وہ زندہ تھی مگر بے ہوش۔ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کراہتے ہوئے جیسے جاگی اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ تم کیسی ہو شینا؟ وہ درندہ اس کے کپ کپاتے لبوں سے اتنا ہی برآمد ہوا، اور تب ہی اس نے ذرا گردن اچکا کر قریب پڑی جیکی کی لاش کو دیکھا تو بے اختیار اس نے سکون کی سانس لی۔ اگلے 1 آدھ گھنٹے میں اس برفزار میں بنے چھوٹے سے گھر میں قدرے امن اور سکون نظر آنے لگا۔ میوخ کی حالت قدرے سنبھل گئی تھی۔ اسے بھی شینا کے قریب اور آتش دان کے پاس گرم لحاف اور بستر بنا کر لٹا دیا گیا۔ وہ گوری لڑکی بدستور سوبی کی مدد کر رہی تھی۔ میں اس آدمی سے باتیں کرنے کے لیے اس کے قریب ایک سٹول جیسی شے پر بیٹھ گیا۔ تم نے ایک بہت خطرناک اور شفاق آدمی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر ہم سب پر احسان کیا ہے نوجوان۔ اس شخص نے توصیفی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں اس بہادر نوجوان کا نام پوچھ سکتا ہوں؟
میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ درمیانی عمر اور خوب گھٹی ہوئی جسامت کا آدمی تھا۔ رنگت اس کی گوروں جیسی ہی تھی، کندھے چوڑے اور سر گول تھا۔ اس اثنا میں وہ گوری لڑکی بھی قریب آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی کا تھوڑا بہت سامان اور ایک گرم پانی کا برتن تھا۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر جسے اس نے باس کہہ کر پہلے پکارا تھا، اس کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھ کر سوال کے انداز میں جواب دیا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب تک تم دونوں میرے بارے میں اندازہ لگا ہی چکے ہوگے۔ کہتے ہوئے میں نے اس خوبصورت سی گوری لڑکی کی طرف بھی دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہی میری بات پر مسکرائے اور اس شخص کی بجائے لڑکی نے غالباً مجھے سنانے کے لیے ہی اپنے باس سے کہا، کیونکہ میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے باس کہتے ہی سنا تھا اور کچھ حیران بھی ہوا تھا، تاہم پھر مجھے ان کے بارے میں کافی حد تک ادراک ہو چلا تھا۔ باس، کہیں یہ شیان تو نہیں؟ میرا بھی یہی خیال ہے، باس نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں بدستور مجھ پر ہی جمی رہیں۔ میں شیان ہوں اور تم شاید البرٹ رمنڈو ہو، اور یہ تمہاری ساتھی، میں نے بھی کہہ ڈالا۔ اچھی بات ہے، وقت کا ضیاع کیے بغیر ہم نے ایک دوسرے سے سچ ہی کہہ ڈالا، البرٹ دوستانہ لہجے میں مجھ سے بولا۔ اس کے بعد میں نے اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ ایک دوسرے سے شیئر کر ڈالا، جس کے بارے میں مجھے لارا اور جیکی کے نرگے میں رہتے ہوئے اور انہیں ہیلی کاپٹر میں یہاں کا رخ کرتے ہوئے معلوم ہی تھا۔ البتہ بعد کے حالات کا بھی ہم سب کو ادراک ہو ہی چکا تھا، یعنی جیکی تنظیم کو ہائی جیک کرنے کی بدنیتی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ باس کا ہیلی کاپٹر کریش ہو چکا ہے، لارا نے تو اس کا ساتھ نہ دیا، البتہ جیڈ ضرور اس کے ساتھ مل گیا، اور وہ یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے کے بعد باس زندہ بچا ہے یا نہیں۔ پھر جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو پائلٹ اس حادثے میں مر چکا تھا، جبکہ خوش قسمتی سے البرٹ رمنڈو معمولی زخمی ہونے کے بعد زندہ بچ گیا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں صرف پائلٹ کے ساتھ نہ تھا، بلکہ اس کی جرمن محبوبہ میگی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک خراش تک نہ آئی تھی۔ جیکی نے جب دیکھا کہ باس تو زندہ بچ گیا ہے، اس نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی، اگرچہ البرٹ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا کہ اس کی تنظیم کا ایک ساتھی اسے بچانے کے لیے آ گیا ہے، لیکن جب اس نے جیکی کو گن سیدھی کرتے دیکھا تو سن ہو کر رہ گیا۔ وہ بے بس تھا، مگر میگی جو اپنے پاس ہر وقت ایک ٹوٹو لیڈیز پسٹل رکھتی تھی، اس نے جیکی پر گولی چلا دی، جو اس کے پستول والے ہاتھ پر لگی۔ پستول برف میں گر کر گم ہو گیا۔ میگی نے دوسرا فائر کیا، مگر جیکی نے ہتھا ہونے کے بعد بھاگا۔ میگی نے اس کا پیچھا کرنا چاہا، مگر البرٹ نے روک دیا اور دونوں وہاں سے نکلے۔ لارا سے بھی ان کا ٹکراؤ ہوا، لیکن میگی ہی نہیں، البرٹ بھی ان کی بدنیتی سمجھ چکا تھا۔ بہرکیف جیکی ان کے تعاقب میں لگا رہا اور وہ کسی طرح اس مکان تک پہنچ گئے۔ جیکی بھی وہاں آن پہنچا۔ میگی باہر تھی، البرٹ اندر جا چکا تھا۔ میگی جانتی تھی کہ جیکی بھی اندر ہے اور وہ باس کو بچانے کی کوئی تدبیر کر رہی تھی کہ میرا اس سے سامنا ہو گیا۔ اندر جیکی اور البرٹ کے درمیان زور آوری ہوئی۔ البرٹ رمنڈو زخمی اور جیکی کے مقابلے میں کم تگڑا تھا۔ جیکی اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہاں سے پستول ملا۔ اس دوران اس نے بمبورگا مجسمے کے معاملے میں انتقاماً میوخ کو نشانہ بنایا اور شینا کو بھی زد و کوب کیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر البرٹ مکان سے بھاگ نکلا۔ باقی صورتحال سامنے تھی۔ بظاہر اب سب دوستانہ ماحول نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی تہہ میں دشمنی کی چنگاری دبی ہوئی تھی۔ جب تک میری اصلیت البرٹ رمنڈو، میگی اور حتیٰ کہ شینا سے بھی چھپی ہوئی تھی، تب تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ جیسے ہی میری حقیقت ان سب پر آشکار ہوگی، تب یہ سارا دوستانہ اور یارانہ پل کے پل میں ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ میں تب تک اپنی اصلیت چھپانے پر مجبور تھا، جب تک اپنا مقصد نہ پا لیتا۔ بہرحال ایک طوفان تھا جو ٹل چکا تھا۔ لارا، جیڈ، نرڈی اور جیکی کا شرپسند ٹولہ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ ان سب کی قبریں برف میں از خود بن چکی تھیں۔ شینا کی حالت تو کافی بہتر ہو چلی تھی، لیکن میگی کے متعلق میوخ کو ہاسپٹلائز کرانا ضروری تھا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، وہ ایک نرس تھی۔ اس نے کسی زمانے میں البرٹ کی دل سے تیمارداری کی تھی اور البرٹ نے متاثر ہو کر اسے اپنے گینگ میں شامل کر لیا تھا۔ سوبی نے بتایا کہ شہر میں ہسپتال موجود ہے جو یہاں سے زیادہ دور نہیں، لیکن اس کے لیے چھکڑے کا ہونا ضروری تھا۔ البرٹ اور میگی نے مجھے اگرچہ اشاروں کنائیوں میں یہاں سے شینا سمیت چلنے کو کہا تھا، مگر میں نے ان کی خود غرضی پر انتہائی ناگواری سے کہہ دیا تھا
کہ یہ میرے محسن ہیں، میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کھلے دل سے معذرت کر لی اور پھر میگی اور میں نے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے تختے کا اسٹریچر بنایا۔ اس کے نیچے اسکیٹ ٹائپ کی 2 پٹیاں لگا دیں تاکہ برف میں پھسلنے میں آسانی ہو، اور پھر اسے ان کے پالتو خچر کے ساتھ باندھ دیا۔ اس پر زخمی میوخ کو لٹا دیا گیا۔ پھر میگی اور میں نے خچر کو پیدل ہی شہر لے جانے کا ارادہ باندھا تو سوبی نے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلے گی۔ تمہارے 2 چھوٹے بچے ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے، میں نے کہا۔ تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے، مگر وہ بضد رہی اور بولی میں دونوں بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے چلوں گی۔ جب تک میرا شوہر ٹھیک نہیں ہو جاتا میں بچوں کے ساتھ وہیں تسانگپو کے ہسپتال میں ہی رہوں گی۔ یہ تم بالکل غلط کرو گی۔ اس بار میگی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، انہیں سخت سردی میں اپنے ساتھ کہاں کہاں خار کرو گی۔ ہم پر بھروسہ رکھو، اب سارے خطرات ٹل چکے ہیں۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں سوبی، میں نے بھی اس سے کہا، اب فکر کی کوئی بات نہیں، تم ادھر ہی رہو اور بے فکر رہو۔ مجھ پر تو کم از کم بھروسہ رکھو جو تمہارا اور تمہارے شوہر کے احسان کا مقروض ہے، جو ابھی تک تمہارے ساتھ ہے۔ جب تک میوخ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ ہسپتال جانے کے بعد میوخ کی حالت یقیناً سدھر جائے گی۔ میرا وعدہ ہے میں شہر میں کسی سواری کا بندوبست کر کے تمہیں بھی شوہر سے ملوا دوں گا، مگر آج صبر کر لو۔ میری یہ بات سوبی کو سمجھ میں آ گئی۔ میگی نے خچر کی لگام سانبھی اور میں نے اسٹریچر سنبھالا۔ سفر پیدل برف میں شروع ہوا۔ ہمیں شہر تسانگپو پہنچنے میں پون گھنٹہ صرف ہوا۔ وہاں شکر رہا کہ میوخ کی حالت زار دیکھ کر اسے داخل کر لیا گیا اور علاج بھی شروع ہو گیا۔ دن کا وقت تھا، ہم نے ہسپتال انتظامیہ سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ شخص راستے میں زخمی پڑا ملا تھا اور اب ہم اس کے گھر والوں کو مطلع کرنے جا رہے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں وغیرہ۔ اس پر اگرچہ انتظامیہ کے لوگوں نے کچھ تشکیک بھری نظروں سے ہمیں گھورا تھا، مگر کچھ کہہ نہ سکے۔ باہر آئے تو میگی بولی، مسٹر شیان، ہمیں دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ گرم اونی ٹوپی میں اس کا دلکش چہرہ کچھ متفکر نظر آ رہا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ ہمیں شک والی نظروں سے گھور رہے تھے؟ اگر انہوں نے پولیس وغیرہ کو ہمارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بتا دیا تو کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ کیا یہاں غیر ملکی سیاح نہیں آتے جاتے ہوں گے؟ میں نے کہا، آتے ہوں گے، لیکن ہمارا معاملہ اور ہے، ہم غیر قانونی طور پر یہاں موجود ہیں۔ میری حد تک تو بات درست ہے، مگر تم اور البرٹو، کہتے ہوئے میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، ہمارے پاس کاغذات ہیں، لیکن میں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ تو پھر تم اپنی فکر کرو، میں نے رکھائی سے کہا۔ در حقیقت میں خود ان سے پیچھا چھڑانے کے چکروں میں تھا۔ اب میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ پہلے بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو جیکی اور لارا خود ہی ہمارے گلے آن پڑے تھے۔ کیا مطلب مسٹر شیان؟ ایک تیز سی نگاہوں سے وہ مجھے گھور کر بولی، کیا تمہاری مجسمے کے معاملے میں ہم سے ڈیل نہیں ہوئی؟ مجسمہ غرقاب ہو چکا ہے، ہم اسے تلاش نہیں کر سکتے، میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مگر تم نے ہماری مدد کرنا ہے، وہ ایک دم بولی۔ تم جانتے ہو کہ وہ دریا کے کس مقام پر غرق ہوا، ہم سب نے اس سے تہ سے نکالنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ میں اب مجسمے والے معاملے سے بیزار بلکہ مایوس ہو گیا ہوں، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ ایسی طاقت میں نہ تھے کہ مجھ سے دشمنی کا خطرہ مول لینے کی کوشش کرتے۔ میری طرح وہ بھی نہتے تھے اور مجبور بھی۔ ان کا وہ ٹولہ جو ان کا ساتھ دے سکتا تھا غداری میں مارا گیا تھا۔ کوئی لاسلکی رابطے کا خفیہ ذریعہ بھی ان کے پاس نہ بچا تھا جس سے وہ اپنے گروہ کے دیگر ساتھیوں سے کسی قسم کی مدد بھی لیتے۔ سر دست جو تو چند دنوں کے لیے بالکل بھی نہیں۔ مگر ہم بیزار نہیں ہوئے مسٹر شیان، میگی یکدم تنک کر بولی، ہم اسے تلاش کر کے رہیں گے اور تم نے معاہدے کے مطابق ہمارا ساتھ دینا ہے، ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ تم بھی کسی بدنیتی میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تم ہو اور تمہارا باس البرٹ رمنڈو بھاڑ میں جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ کہتے ہوئے میں چل دیا۔ وہ غصے میں برف پر پاؤں پٹکتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ مکان تک اس کی بک بک جھک جھک چلتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ البرٹ سے سرگوشیاں کرنے لگی اور میں پریشان حال سوبی کو تسلی دینے لگا کہ اس کے شوہر کو ہم نے ہسپتال داخل کرا دیا ہے، لہٰذا اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں وغیرہ۔ وہ جانے پر ضد کرنے لگی۔ خچر ہم ساتھ لے آئے تھے۔ میں نے میگی کو اس کے ساتھ جانے کے لیے پابند کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ میں تھک چکی ہوں، اتنا پیدل تو میں آج تک نہیں چلی۔
یہ خود ہی خچر پر سوار ہو کر چلی جائے گی یا پھر تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ میری دیکھا دیکھی وہ بھی رکھائی پر اتر آئی۔ اپنے محبوب نما باس سے وہ بھی پہلے ہی میرے سلسلے میں بات کر چکی تھی، اس لیے وہ بھی مجھے کچھ ناگوار سی نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ بات وہی تھی جس کا مجھے خدشہ تھا، یہاں معاملات دوستانہ نہیں بلکہ غرض و غایت کے تھے، یہی میں چاہتا تھا۔ میں نے کہا چلو پھر تم دونوں یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، اور اس مکان سے مجھے تم دونوں 100 فٹ کے فاصلے پر بھی نظر آئے تو میں تم دونوں کا بھی وہی حشر کروں گا جو میں تمہارے باقی 4 ساتھیوں کا کر چکا ہوں۔ مسٹر شیان، البرٹ رمنڈو ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم مجسمے کو اکیلے ہی ہڑپ کرنے کے بارے میں سوچ چکے ہو تو کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں کسی بھی وقت یہاں 4 سے زائد ساتھی بلوا سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ اور مجھے کسی سختی پر مجبور مت کرو۔ اچھا، میں اس کی طرف مڑ کر دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں پر رکھتے ہوئے اس سے طنزیہ بولا، تو پھر تم بھی کسی خوش فہمی میں مت رہو۔ جس طرح میں نے تمہارے ان 4 ساتھیوں کا حشر کیا ہے وہ میں سب کا کر سکتا ہوں۔ میرے ترکی بترکی جواب پر البرٹ رمنڈو اور میگی خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئے۔ سوبی بیچاری بھی پریشان ہو گئی۔ شینا البتہ مجسمے کے ذکر پر چونک پڑی۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں مجسمے کے بارے میں بولنے والے شیان؟ کیا تم نے پہلے سے ان سے کوئی معاملہ داری کر رکھی تھی؟ شینا کی بات پر میں فکر مند سا ہوا اور بولا، یہ لمبی کہانی ہے ڈیئر، بعد میں بتاؤں گا، پہلے انہیں یہاں سے رخصت کر دوں۔ پھر میں ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم دونوں نے سنا نہیں یا میں دھکے دینے پر مجبور ہو جاؤں؟ تمہارا یہ ساتھی تم سے بھی غداری کر رہا ہے مس۔ میگی مکاری پر اتر آئی۔ اس نے شینا کو مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ میرا جی چاہا کہ اس کے ایک تھپڑ جڑ دوں، لیکن میں نے ضبط سے کام لیا اور ان دونوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ دونوں مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے مکان سے نکل گئے۔ سوبی کو میں نے تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ شینا نے بھی عقل مندی کا ثبوت دیا اور منتظر رہی کہ میں کیا کہتا ہوں۔ تب میں نے اسے شروع سے اب تک سب سچ بتا دیا کہ در حقیقت یہ رامو ہی کی غداری تھی، جو ایک خطیر رقم کے لالچ میں ان سے خفیہ گٹھ جوڑ کر چکا تھا۔ میں نے اس میں راجن کو بھی شامل کر دیا، حالانکہ اسی نے رامو کی غداری پکڑی تھی۔ بہرکیف میرا مقصد شینا کی اپنی طرف سے تسلی کرنا تھا، سو میں کر چکا۔ وہ مطمئن ہو گئی، تاہم بولی، اب دونوں کا کیا کرو گے؟ میں جانتا تھا کہ شینا مجسمے کے بغیر اپنی منزل کا رخ کبھی نہیں کرے گی، اور میری منزل بھی وہی تھی، اس لیے میں نے کہا، انہیں دور جانے دو، ہم آج شام میں دریا کے اس مقام پر جا کر وہ مجسمہ تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ میری بات پر شینا کا چہرہ جنگلی گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ لیکن تمہاری حالت؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، شینا نے کہتے ہوئے جوش میں اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک زوردار کراہ اس کے منہ سے خارج ہوئی۔ تو بھی پریشان ہو گئی اور میں اسے سنبھالنے کو لپکا۔ لیٹی رہو، تمہاری حالت ایسی نہیں کہ ہم کسی مشکل اور پرخطر مہم پر نکل سکیں۔ لیکن وہ دونوں، وہ ہمارے لیے پریشانی اور خطرہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ شینا متفکر ہو کر بولی، ان کی فکر مت کرو، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ میں نے جواب دیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اب زور زبردستی سے کام لیں گے۔ لیکن ہمارا یہاں زیادہ دیر رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ہمیں نکلنا ہے اپنی منزل کی طرف، جلد از جلد۔ اس کی بات غلط نہ تھی۔ میں نے کہا، تم تسلی رکھو، یہ مہم میں خود اکیلے انجام دوں گا۔ کیا؟ اس پرکشش جنگلی حسینہ کی گہری غزال آنکھوں میں امڑتی حیرت مجھے بھلی لگی۔ میں نے کہا، ہاں، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں، اس کے بعد میں کسی کشتی کا بندوبست کروں گا۔ شینا مجھے ستائشی اور محبت بری نگاہوں سے دیکھنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے حسین چہرے پر اداسی کی برفیلی شام اتر آئی۔ وہ اسی لہجے میں بولی، تم یہ سب اکیلے انجام دو گے؟ کاش میری حالت ایسی نہ ہوتی۔ تمہیں وقت لگ سکتا ہے شیان۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ 1 دن، 2 دن؟ کر لوں گا میں۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ میں نے اس سے بھی یہ جھوٹ بولا تھا کہ مجسمہ دریا برد ہو چکا ہے، جبکہ وہ میں نے اسی دریا کے کنارے پر چھپا رکھا تھا۔ ہاں، کسی کشتی کا بندوبست لازمی تھا۔ سوبی اپنے شوہر کے پاس ہسپتال جانے کے لیے بے چین تھی۔ میں ان حالات میں شینا کو مکان میں تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، اس کے لیے سوبی کا موجود ہونا ضروری تھا۔ سوبی میری پریشانی بھانپ گئی اور بولی کہ وہ خود بھی اپنے پالتو خچر پر سوار ہو کر جا سکتی ہے، یعنی دونوں بچوں کو وہ خچر پر سوار کر دے گی اور خود پیدل اس کی رسی تھامے شہر جا پہنچے گی۔ ناچار میں نے اسے اجازت دے دی۔ جاتے ہوئے وہ ایک دکھ بھری خبر بھی مجھے سنا گئی
کہ اب وہ کبھی بھی مکان میں نہیں لوٹے گی۔ شوہر کی صحت یابی کے بعد وہ شہر میں ہی اپنا دوسرا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک وہ اپنے ایک عزیز رشتہ دار کے ہاں رہ لیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور افسوس کا اظہار بھی کہ اسے یہ سب میری وجہ سے بھگتنا پڑا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں بچوں کو خچر پر سوار کیا، رسی تھامی، ایک اداس اور رنجیدہ سی نگاہ اپنے گھر پر ڈالی اور اس کے بعد روانہ ہو گئی۔ زندگی ہر طرح سے امتحان لیتی ہے، کبھی خوشی دے کر تو کبھی دکھ دے کر۔ بعض دکھ عجیب ہوتے ہیں، اپنی کسک چھوڑ جاتے ہیں۔ سوبی اور میوخ کا اپنے دونوں بچوں سمیت اس مکان کو چھوڑ جانا یقیناً ان کے لیے تکلیف دہ فیصلہ ہو سکتا تھا، مگر ان کا اب اس مکان سے دل خراب ہو چکا تھا۔ مکان میں اب شینا اور میں رہ گئے۔ میں کشتی کا بندوبست کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شینا کو جلد لوٹنے کا کہہ کر اور دروازے کو اندر سے اچھی طرح بند کرنے کی ہدایت دینے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ دوپہر کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے شینا سے یہی کہا تھا کہ میں مجسمے کی تلاش میں جا رہا ہوں، لیکن در حقیقت میں کشتی کا بندوبست کرنے کے لیے نکلا تھا۔ شہر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر سے دخانی کشتی کے سلسلے میں بات کی۔ یہ وہی لوگ تھے جو دریا کنارے آباد تھے۔ تسانگ پو میں کھاڑی نما مجھے ایک چھوٹی بندرگاہ نظر آئی تھی۔ میں ایک آدمی سے بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ شینا نے مجھے سونے کے سکوں کی صورت میں کچھ رقم دی تھی۔ اس کے پاس یہی کچھ تھا، روپے پیسے نہیں رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھی گردواس کے پاس تھے۔ انڈین سمیت اس کے پاس نیپالی روپیز اور چینی ین بھی تھے۔ میں نے سونے کے ان 7 سکوں کی قیمت کا اندازے سے تعین کر لیا تھا، جو قریب قریب درست ہی تھا۔ سونا تو تھی ہی ایسی کرنسی کہ ہر خطے، ہر جگہ اور ہر قوم میں چالو سمجھی جاتی تھی۔ ایک بوڑھے آدمی سے بات چیت ہوئی، پتہ لگا کہ یہاں زیادہ تر کشتیاں کرائے پر ہی ملتی ہیں، خریدی نہیں جا سکتی۔ مجھے پریشانی ہوئی۔ کرائے پر کشتی لینے کا مقصد تھا کہ بوٹ مین کو بھی اپنے مجسمے والے راز میں شریک کار کرتے۔ مجسمے والی بات چھپا بھی لیتے تو تب بھی نہ جانے وہ بھارت اور پھر بنگلہ دیش تک جانے کے لیے تیار بھی ہوتا کہ نہیں، جس کا امکان کم ہی تھا۔ اسی لیے میں نے زیادہ زور اسی بات پر ہی رکھا کہ دخانی انجن والی کشتی خرید ہی لوں۔ پوچھتے پاچھتے بالآخر کسی نے مجھے بتایا کہ اگر میں تسانگ پو کے شمال مشرق میں واقع ایک 10 کلومیٹر دور قصبے چیچاکی جا کر کوشش کروں تو مجھے وہاں کشتی رقم کے عوض مل سکتی ہے، کیونکہ اس طرف مچھیروں کی آبادی تھی اور وہاں کاریگر بھی تھے جو نہ صرف کشتیوں کی مرمت کرتے تھے بلکہ نئی کشتیاں بھی تیار کیا کرتے تھے۔ میں نے فوراً ایک خچر چھکڑے پر قصبہ چیچاکی کا رخ کیا۔ وہاں مجھے کامیابی ہوئی۔ 3 سکوں کے عوض ایک چھوٹی مگر آرام دہ دخانی انجن والی کشتی مل گئی۔ وہاں سے ایک چوڑے پاٹ والی نہر بہہ رہی تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں چندہ دیر نہ لگی کہ اس نہر کا لنک اسی پہاڑی نالے سے تھا جدھر ہماری کشتی غرق ہوئی تھی، اور اسی کے کنارے ہی میں نے جڑواں تنے والے درخت اور لامبی لامبی جنگلی جھاڑیوں کے درمیان بمبورگا کا منحوس مجسمہ چھپایا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے کشتی میں سوار ہو کر اسی طرف کا رخ کر ڈالا۔ کچھ دیر میں مطلوبہ مقام پر پہنچ چکا تھا۔ کشتی کھے کر کے میں نے کنارے سے ایک اگے ہوئے درخت سے باندھ دی اور اس مقام کو تلاشنے لگا جہاں وہ مجسمہ چھپایا تھا۔ دفعتاً ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے کہیں آس پاس کوئی موجود ہے اور میری حرکات و سکنات پر نظر بھی رکھے ہوئے ہے۔ میں نے اسے جل دینے کا ارادہ کیا۔ مجھے شبہ تھا کہ یہ حرکت البرٹ اور اس کی محبوبہ میگی کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں بظاہر اپنی دھن میں مست ادھر ادھر مٹر گشت کرتا ہوا لپک کر ایک درخت کی آڑ میں جا چھپا۔ دوپہر سے اب شام ہونے لگی۔ ہر سو اندھیرا چھانے لگا۔ میری پنڈلی میں کرولی اڑسی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی آتشی ہتھیار میرے پاس نہ تھا۔ میرا عزم و حوصلہ میرے پاس تھا اور سب سے بڑا ہتھیار میرا دماغ میرے ساتھ تھا۔ اللہ کی مدد تو بہرحال میرے ساتھ شامل حال رہتی ہی تھی۔ میں نے محتاط اور بے آواز رہتے ہوئے اس طرف تاریکی میں دیکھا۔ کھلے آسمان پر نکلے تاروں کی مدھم روشنی میں صرف چند فٹ کے فاصلے پر نظر آتا مقدور بھر میں جہاں تک دیکھ سکتا تھا میں دیکھتا رہا۔ وہی ہوا۔ قریب میں ایک آہٹ ابری، یوں جیسے کوئی دبے پاؤں اور محتاط روی سے چل رہا ہو۔ ایک ہیولا نمودار ہوا، پھر دوسرا۔ انہوں نے گرم ٹاپ پہن رکھے تھے جس سے ان کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ 2 تھے۔ قد و قامت سے مجھے وہ البرٹ اور میگی ہی لگے۔ ان کا انداز تعقب کرنے والا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے کے بعد ان کے پاس صرف ایک ہی پسٹل تھا، وہ بھی میگی کے پاس۔ باقی البرٹ کے پاس میں نے کوئی ہتھیار نہیں دیکھا تھا۔ یہ دونوں مجھ پر حملہ کرنے یا مجھ سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں تو ہرگز نہیں تھے۔ البتہ میرا تعقب کر کے یہ لوگ مجسمے تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتے۔
میں بھی دفاعی حد تک ان سے مقابلہ کرنے کی پوری پوزیشن میں تھا۔ ان کی چال یہی تھی کہ یہ میری ریکی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ان کی چال اپنی جگہ کامیاب جا رہی تھی، یہاں تک کہ یہ میرا تعاقب کرتے ہوئے آ چکے تھے۔ اگر میں محتاط نہ رہتا اور مجسمہ نکال کر کشتی میں لاد دیتا تو حالات کچھ اور ہوتے۔ ابھی تو انہیں یہ معلوم ہی نہ تھا کہ میں نے بمبورگا کا مجسمہ کس جگہ چھپا رکھا ہے۔ مجھے بہرحال گھات مل گئی تھی اور مات ملنے کی باری ان کی تھی۔ میں ان پر ہلہ بولنے کی ضرورت کو محسوس نہ کرتے ہوئے فقط ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ ادھر ادھر مجھے تلاشتے رہے۔ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں باتیں بھی کیں۔ وہ دونوں بلا شبہ البرٹ اور میگی ہی تھے۔ وہ پورے گھنٹے بھر تک ارد گرد مٹر گشت کرتے رہے، میں ان کے پیچھے۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا، وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے اور میں ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ کشتی کے قریب بھی گئے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ لوگ اسی میں گھات لگائے نہ بیٹھ جائیں۔ اگر تو یہ دونوں ابتدا سے ہی میرے تعاقب میں تھے تو یقیناً انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کشتی میری ہی تھی، اور یقیناً ایسا ہی تھا۔ ذرا دیر بعد وہ اندر سے نکلے اور پھر ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ اود کر آئی۔ میں ان کی چالاکی سمجھ گیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ میں کہیں بھی تھا اپنی کشتی کی طرف ہی لوٹ کر آؤں گا۔ میں نے مجسمے کو نکالنے کا ارادہ ترک کر دیا اور انجان بن کر گھاٹ سے نکلا۔ میں اپنی کشتی کی طرف بڑھا اور واپسی کی طرف گامزن ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے خالی ہاتھ واپس جاتا دیکھ کر وہ بھی کنارے کنارے چلے آ رہے ہوں گے۔ میں نے کشتی کھاڑی پر دیگر کشتیوں کے ساتھ لنگر انداز کر دی اور اتر آیا۔ میں مکان میں آ گیا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ شینا غائب تھی۔ میرا خیال فوراً البرٹ اور میگی کی طرف چلا گیا، چونکہ انہیں بھی معلوم ہو چکا تھا کہ شینا میری ساتھی ہے اور مجسمے کے بارے میں جانتی ہوگی۔ میرے جانے کے بعد انہوں نے اسے یرغمال بنا لیا اور پھر میرے تعاقب میں نکلے ہوں گے۔ یہ دو کام بیک وقت انہوں نے انجام دیے ہوں گے۔ جب تک میں کھاڑی پر کشتی کے حصول کے لیے بات کر رہا تھا، ان میں سے ایک نے شینا کو یہاں سے اغوا کرنے کی ذمہ داری لی ہوگی، دوسرے نے میرا کھاڑی تک تعاقب کیا ہوگا۔ بعد میں دونوں مل گئے ہوں گے۔ شینا تو بیچاری پہلے ہی زخمی حالت میں تھی، اس نے اغوا ہوتے وقت بھلا کیا مزاحمت کی ہوگی۔ مطلب صاف تھا کہ جس وقت البرٹ اور میگی کو میں نے مکان سے بے دخل ہونے کا کہا، وہ نکل تو گئے، لیکن حقیقت میں وہ پوری طرح وہاں سے ٹلے نہیں تھے۔ گھات لگا کر کہیں قریب ہی چھپ گئے ہوں گے اور بعد میں یہ گل کھلایا۔ ان کی حرکت پر میرا دماغ غصے سے بھر گیا۔ میں ان دونوں سے جھگڑنے کے موڈ میں نہ تھا، لیکن اب انہیں شینا کے اغوا کی سزا دینا ضروری ہو گیا تھا۔ میں مکان سے باہر آ گیا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں برف پر نشان سب تھے، وہ تازہ تھے۔ میں ان کی رہنمائی میں محتاط انداز سے آگے بڑھتا رہا۔ البرٹ اور میگی اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ مجھے ادراک تھا کہ وہ شینا کو زیادہ دور نہیں لے جا پائیں گے۔ میرا اندازہ جلد ہی درست ثابت ہوا۔ مجھے ایک سنسان سی جگہ پر ٹوٹے ہوئے لکڑی کے شکاری کیبن کے اندر روشنی جلتی نظر آئی۔ کیبن چھوٹا تھا۔ میں محتاط انداز سے اندر داخل ہوا تو شینا ایک کونے میں ایسی حالت میں پڑی نظر آئی کہ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ قریب چھوٹا سا آتش دان روشن تھا، وہ ہوش میں تھی۔ میں لپک کر اس کی جانب بڑھا۔ البرٹ اور میگی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو سکتا تھا کہ الٹا میں ان کے تعاقب میں رہتے ہوئے ان کی چال سمجھ اور دیکھ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر شینا کے چہرے سے وہ ساری مردنی کافور ہو گئی۔ وہ کر رہی۔ میں لپک کر اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ وہ دونوں مجھے، اس نے بتانا چاہا، مگر میں نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی، کیونکہ اسی وقت مجھے باہر آہٹ سنائی دی۔ میں اسے تسلی دے کر پھرتی سے اٹھا اور اپنی کرولی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں دروازے کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے شیر کی طرح پہلے میگی پر جھپٹا مارا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق وہ مسلح تھی۔ اسے رگیدتا ہوا میں زمین پر آ رہا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر میں نے اسے ایک جچا تلا ہاتھ مار کر انٹا غفیل کر ڈالا۔ البرٹ پہلے تو اس اچانک حلے پر بوکھلا گیا، پھر غراتا ہوا میری جانب لپکا۔ میں پہلے ہی ان دونوں پر بھرا ہوا تھا۔ جھک کر سر کی زوردار ٹکر میں نے اس کے پیٹ پر رسید کی تو وہ الٹے پاؤں اچھل کر دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ میں تب تک اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس کی بھی رگے حساس مسل کر اسے دنیا و مافیا سے بیگانہ کر دیا۔ میں نے شینا کو اٹھایا۔ اس نے کہا میں چل سکتی ہوں۔ کندھے پر اٹھانے کے سبب اس کا زخم کھل سکتا تھا، لیکن اس میں بہت تاخیر ہو جاتی۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے اس طرح اٹھا لیا کہ ایسا نہ ہو پائے، اور پھر باہر نکل کر میں نے کھاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ یقیناً مجھے اس طرح تیز رفتاری سے دوڑتا دیکھ کر حیران ہوئی ہوگی۔ کھاڑی پر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے
اسے اپنی کشتی میں سوار کرایا، اس کا انجن سٹارٹ کیا۔ کشتی چھوٹی تھی، اس کا بوائلر روم بھی قریب ہی تھا۔ وہ سلگھانے کے بعد میں نے وہیل تھام لیا۔ رات کے پہر اور سرد سناٹے میں پھٹ پھٹ کی آواز ابھری اور پھر کشتی نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر میں اترا، جلدی جلدی کشتی کو لنگر انداز کر کے رسی سے ایک درخت کے تنے کے ساتھ باندھا۔ اس کے بعد دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں میں نے مجسمہ چھپا رکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے بغیر شینا تسانگ پو سے ہلے گی بھی نہیں۔ مجسمہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کشتی ایک بار پھر درمیان میں لا کر چلانا شروع کر دی۔ شینا نے مجھے راستے کا تعین بتایا، ساتھ ہی اس نے کہا کہ اس پہاڑی نالے کے ذریعے دریائے بیاسی تک جانے کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ پہاڑی نالہ جو ایک طرف سے دو چھوٹی بڑی نہروں کے درمیان لنک نالے کی حیثیت رکھتا تھا، وہ بڑے زور و شور سے پہاڑوں سے بہتا نیچے گرتا تھا۔ پہلے بھی اسی نالے پر ہماری بڑی کشتی ٹوٹ کر غرقاب ہو گئی تھی، تاہم ہماری کشتی مقابلتاً چھوٹی تھی۔ شینا نے کہا کہ میں اسے نالے کے کنارے کی بجائے درمیان میں چلانے کی کوشش کروں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ لنک نالے میں آتے ہی کشتی پر جیسے ہلچل مچ گئی۔ 2-3 جگہوں پر کشتی الٹتے الٹتے بچی۔ مجھے بھی کوئی تجربہ نہیں تھا۔ شینا زخمی ہونے کے باوجود مقدور بھر میری مدد کرتی رہی۔ ایک زوردار جھٹکے پر وہ بھی گری تھی۔ شکر رہا کہ سنبھل گئی، اس کا زخم نہیں کھلا، تب بھی وہ میری مدد کرنے سے باز نہیں آئی، حالانکہ میں اسے بیٹھ جانے کا کہتا رہا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ کشتی کو جس حساب سے جھٹکے لگ رہے تھے اور وہ کبھی اوپر اور نیچے ہو رہی تھی، اسے بیٹھنے کا کب موقع مل رہا تھا۔ خدا خدا کر کے لنک نالے سے جان چھوٹی اور ہم دریائے بیاسی کے پرسکون اور چوڑے پاٹ والی نہر میں اتر گئے۔ ہم دونوں نے سکون کا سانس لیا اور تھکے تھکے یوں بیٹھ گئے جیسے پیدل دوڑتے رہے ہوں۔ میں نے تسانگ پو کی بندرگاہ سے روانگی سے کچھ قبل زیادہ راہ رکھ لیا تھا۔ شکر تھا کہ اب ہمارا سفر ایک بار پھر منزل کی طرف شروع ہو چکا تھا۔ رات بدستور گہری تھی، ہم تسانگ پو سے دور ہو چکے تھے۔ اب البرٹ اور میگی کا خطرہ تو نہ رہا تھا، لیکن خدشات اپنی جگہ ضرور تھے کہ اگر انہوں نے نفری بلا لی اور کسی گھاٹ میں انہیں کمک مل گئی تو وہ ہماری تلاش میں نکلنے سے بالکل گریز نہیں کریں گے۔ تسلی صرف اسی قدر تھی کہ اتنی جلدی ان کے لیے ہمیں تلاشنا اب ممکن نہ ہوگا، کیونکہ ان کا کوئی جاسوس اس کشتی میں نہ تھا جو انہیں پل پل کی خبر دیتا۔ کشتی کو معمول کی رفتار پر سیٹ کر کے میں نے کھانا پینا کھول لیا۔ ڈبل روٹی، دودھ اور پنیر نکال لیا، کافی کا پانی چڑھا دیا۔ ڈرائیونگ وہیل کے ساتھ ہی کچن نام کی تختوں والی جگہ تھی، جس کی ایک دیوار پر ایک سلیب لگی ہوئی تھی، اس پر چولہا تھا۔ یہی ہمارا رہائشی کیبن بھی تھا۔ کافی پیتے ہوئے شینا نے بتایا، اس دریا سے ہمیں پومک نامی دریا میں اترنا ہوگا۔ وہ در حقیقت ایک معاون نہر ہے جو ہمیں بھوٹان سے گزارتی ہوئی انڈین ریاست آسام میں داخل ہونے میں مدد دے گی۔ یہ سن کر میں کچھ تشویش کا شکار ہوا، کیونکہ انڈین سیکیورٹی بھوٹان یا نیپال کے مقابلے میں کچھ سخت ہوتی تھی۔ اس مقام پر کس ملک کی سرحدیں ہو سکتی ہیں؟ میں نے دھواں اڑاتی گرما گرم کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ وہ بریڈ چباتے ہوئے سلور کا مگ میری جانب بڑھا کر جواب میں بولی، تبت اب رخصت ہو چکا ہے، ہم بھوٹان کے درمیان سے پناکھا نہر میں از خود داخل ہو جائیں گے، جو انڈین ریاست آسام کے ایک دیہاتی قصبے دہانگ سے ہوتی ہوئی رانگا ماٹی یعنی بنگلہ دیش پر جا گرتی ہے۔ میں نے سلور کی کیتلی سے اس کا مگ بھرا، پھر اپنے خالی ہوتے مگ میں کافی انڈیلی، ڈبل روٹی دانتوں سے توڑی اور ایک سپ لیا۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ کیا بھوٹان اور بنگلہ دیش کے سرحدی محافظوں سے ہمارا سامنا ہو سکتا ہے؟ 1 گھنٹے میں ہم پناکھا نہر کے ذریعے بھوٹان میں داخل ہو جائیں گے۔ ادھر ہی ہمیں بارڈر سیکیورٹی فورسز کے لوگوں سے مڈبھیڑ ہونے کا خدشہ رہے گا، لیکن ہم اس سے پہلے ہی ایک چھوٹی سی بستی میں ڈیرا ڈال لیں گے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے دوست قبیلے کے کچھ لوگ وہاں ہماری مدد کریں گے اور وہی ہمیں بھوٹان سے نکال کر آسام تک پہنچا دیں گے۔ پھر آگے آسام میں، جیسا کہ تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ دہانگ سے ہمارا سفر رانگا ماٹی تک شروع ہوگا۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بینچ لیے، مگر جانے کیوں میری تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بیک وقت ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں ایک نہری نظام کے ذریعے داخل ہونا عجیب تجربہ ہی تھا، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اس پورے آبی جال کا علم ہو۔ لہٰذا مجھے کچھ غیر مطمئن سا پا کر شینا مسکرا کر دوبارہ بولی،
فکر مت کرو، اب باقی کی منزل آسان ہے۔ اس راستے سے بہت کم کسی سے ہماری مڈبھیڑ ہو سکتی ہے۔ جس کا خدشہ ہے وہ میں نے بتا دیا کہ وہ خود ہی ہمارے مددگار دیکھ لیں گے۔ میں خود ایک قبائلی لڑکی ہوں، ہمارا زیادہ سفر انہی ڈکی چھپی نہروں میں رہتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسی گمنام نہریں بھی ہوتی ہیں جو نقشے میں ہی نہیں۔ مجھے بس ذرا بھارتی ریاست آسام کی جانب سے تشویش ہو رہی تھی۔ بالآخر میں نے اپنے اندر پلنے والے سابقہ تشویش تلے کہا، پھر پوچھا، آسام میں کتنا طویل سفر ہمیں درپیش ہوگا؟ یہ وہاں کے حالات پر منحصر ہے، وہ بولی۔ کیا وہاں سخت انڈین سیکیورٹی ہوگی؟ نہیں، وہ بولی، آسام دراصل بھارت کی ایک متنازع ریاست ہے۔ وہاں ہمیں الفا کے گوریلوں سے سامنا ہونے کا خطرہ ہوگا۔ الفا یہ کیا بلا ہے؟ آسامی باشندے اپنے خطے کو آزاد آسام کی اصطلاح کے طور پر کہتے چلے آ رہے ہیں، جسے متحدہ محاذ آزادی آسام فرنٹ آف آسام یونائٹڈ لبریشن کو مستقبل قرار دیتے ہیں۔ اسے الفا بھی کہا جاتا ہے، جو 1979 میں آسام کی آزادی کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ یہ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں سب سے زیادہ علیحدگی پسند تنظیم ہے، لیکن یہ تحریک 1971 سے جاری ہے۔ لبریشن فرنٹ آف آسام یعنی الفا کے سربراہ اور بانی کا نام اروند راج کھووا ہے۔ اب اسی کے خاندان کے دو افراد جو بھائی بہن روی راج کھووا اور اشنا کھووا نے اس تنظیم کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قومی حکومت آسام کے قدرتی وسائل کا استحصال کر رہی ہے اور یہاں کے مقامی باشندوں کے مفاد کے لیے بہت کم کام کرتی ہے۔ علیحدگی کی اس پرتشدد تحریک میں 1979 سے اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ریاست آسام گھنے جنگلوں سے بالخصوص سرسبز پہاڑیوں سے بھری ریاست ہے، اس لیے یہاں گوریلا جنگ آسان ہے اور اسے کنٹرول کرنا بھارتی حکومت کے لیے ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ بھارتی حکومت نے ہمیشہ یہاں کے حالات کو بزور ظلم، قوت اور استبدادی طریقوں سے کنٹرول کرنا اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ وہ یہاں کے باشندوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ لیکن بہرحال شینا یہ سب بتانے کے بعد اظراء تشفی مجھ سے آخر میں بولی، ہمیں آسامی باشندوں یا ان کے گوریلا گروپ الفا سے کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ بھارتی اہلکاروں کی اور بات ہے، اس سلسلے میں ہمیں مدد مل جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں قدرے تسلی سے مسکرایا اور وہ بھی مسکرائی۔ کھانا ہم کھا چکے تھے، میں نے اسے آرام کا کہا اور ویل کے قریب آ گیا۔ وہ کیبن کی دیوار سے لگے چوبی بنک بیڈ پر دراز ہو گئی۔ ہمارا آبی سفر جاری تھا، دریا پرسکون انداز میں بہہ رہا تھا۔ کوئی لنک کینال یا نہر بدلنا پڑتی تو کبھی پانی کا رخ مخالف سمت ہو جاتا تو کبھی متوازی ہو جاتا۔ اس وقت پانی مخالف سمت پر نہ تھا، ہوتا بھی تو کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ ہماری کشتی میں دخانی انجن نصب تھا۔ وہ پانی کاٹ کر آگے بڑھتا، لانچ مناسب رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ میں ویل کے سامنے والے قدرے اونچے 24 سٹول پر بیٹھا رہا۔ میرے ارد گرد دریا کے دونوں کناروں پر ویران اور تاریک جنگل تھا، جھاڑیاں تھیں، گھاس کے میدان بھی تھے، کٹاؤ بھی آ رہے تھے جسے کاٹتے وقت کشتی کبھی کبھی بالکل کنارے سے آن لگتی اور میں ویل گھما کر کشتی پھر درمیان میں لے آتا۔ برف پوش پہاڑیوں کے سلسلے بہت دور ہو گئے تھے، اب جنگل کی اوٹ سے خشک اور کبھی ہریالی والی چٹانوں کی جھلک نظر آ جاتی۔ الیکٹرک انجن والی لانچ ہو یا بھاپ کے انجن والی کشتی، دونوں میں کمپاس اور نقشے جیسی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ شینا سے میں نے بھی کمپاس اور نقشہ سمجھنے کی کوشش کی۔ میں اسی رہنمائی میں کشتی آگے بڑھائے جا رہا تھا۔ کئی جگہوں پر لنک ٹو لنک آبی گزرگاہیں بھی نظر آئیں۔ شینا 2-3 گھنٹے آرام کر کے جاگ گئی اور اس نے مجھے سونے کا کہا۔ نیند سے میرا بھی برا حال ہو رہا تھا۔ میں اس کی جگہ جا کر بنک بیڈ پر دراز ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو ایک خوشگواری کا احساس ہوا۔ کشتی رکی ہوئی تھی۔ انواع و اقسام کے آبی و جنگلی چرند پرند کی خوش الحانی میرے کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوئی۔ نتنوں سے آبی اور جنگلی خوشبو ٹکرائی۔ میں اٹھ بیٹھا۔ صبح دم بیدار تھی۔ کشتی کنارے سے لگی دکھائی دی۔ شینا نہر کے کنارے بچھی گھاس پر مجھے بیٹھی نظر آئی۔ اس کا اوپری جسم برہنہ تھا اور وہ اپنے پہلو کے زخم پر کسی جڑی بوٹی کا لیپ لگانے میں مصروف تھی۔ اس کے شباب کی تبانی دیکھ کر میں چند ثانیوں کے لیے مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ چمکتی دھوپ میں اس کے کندنی بدن پر جیسے بہار اتر آئی تھی۔ میں کشتی کے چھوٹے سے ڈیک پر آن کھڑا ہوا تھا۔
شینا کو قدرے بہتر پا کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ اب صحت یاب ہونے لگی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ دریا کا پانی اب مخالف سمت پر تھا، یقیناً اب صبح تک کسی دوسری آبی گزرگاہ میں داخل ہو چکے تھے۔ تم بھی یہاں آ جاؤ، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر ہانک لگائی اور ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں نے کشتی سے کنارے پر چھلانگ لگا دی۔ کنارے والی گھاس شاید گیلی تھی، میرا پاؤں رپٹ گیا اور میں لڑکھڑاتا ہوا اس کے پاس ہی جا پڑا۔ وہ نکرئی انداز میں ہنس پڑی۔ اس کے پرشباب بدن کا قیامت خیز نظارہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا، اور یہ فاصلہ اس قدر قریب تھا کہ بے اختیار جی چاہا اس سے لپٹ جاؤں۔ میں وہاں سے نظریں ہٹا کر اس کے زخم کو دیکھنے لگا، جو کافی بہتر نظر آ رہا تھا۔ ہم پناکھا کینال پر ہیں، اس نے بتایا۔ اس کے بعد اس نے قریب گھاس پر رکھی ہوئی مختصر سی پوشاک اٹھا کر پہن لی۔ میرے اندر کا تلاطم بھی ذرا پرسکون ہوا۔ اچھا، میرے منہ سے مسرت تلے برآمد ہوا، تو کیا ہم بھوٹان میں داخل ہو چکے ہیں؟ ہاں، وہ بولی، بلکہ اگلے چند گھنٹوں میں ہم انڈین ریاست آسام کی ایک آبی گزرگاہ میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بھوٹانی سرحد قصبے پومک میں رکنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمارا سفر رانگا ماٹی کے لیے شروع ہو جائے گا۔ شینا نے مجھے جیسے مژدہ جاں فضا سنا دیا۔ اگرچہ ابھی 2 اہم مراکز سے گزرنا باقی تھا، لیکن منزل مقابلتاً قریب ہو گئی تھی۔ ہم نے ایک قریبی چشمے سے پانی پیا، جنگلی پھل اور کچی سبزیاں توڑ کر کھائیں، تھوڑا آرام کیا، پھر کشتی کی تھوڑی بہت ٹھوکا ٹھاکی کی۔ اس کے بعد اگلے پڑاؤ کے لیے روانہ ہو گئے۔ شینا کے مطابق ہمیں دوپہر تک پومک پہنچ جانا تھا۔ گویا وہاں تک ابھی ہمیں کم و بیش 4-5 گھنٹوں تک کا سفر درپیش تھا۔ شینا نے جنگلی جڑی بوٹیوں سے اپنے زخم پر لگانے کے لیے لیپ تیار کر رکھا تھا، جسے اس نے ایک بڑے سے جنگلی پتے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت کافی بہتر تھی، وہ چہل قدمی کے انداز میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ میں ویل پر موجود سٹول پر بیٹھا تھا، میرے عقب میں شینا بنک بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کشتی کی چمنی سے دھواں نکل رہا تھا اور وہ اگلے 2 گھنٹوں بعد دریائے پومک میں بخیر و عافیت داخل ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی بوٹانی بستی پومک ابھی 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ اس دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا نہ تھا، کسی اژدہے کی طرح بل کھاتا جنگل اور سرسبز پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ فضا میں عجیب سی آبی اور جنگلی نباتات کی باس رچی ہوئی تھی۔ خوشگوار دھوپ نے اس پورے نہری اور جنگلی ماحول کو دل فریب بنا دیا تھا۔ ہماری دخانی کشتی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ نصف گھنٹے کا سفر ہو چکا تو کشتی ایک دم جھٹکے کھانے لگی۔ میں چونکا، پھر بوائلر روم کی طرف دوڑا۔ وہاں سے دھوئیں کے بادل امڑ رہے تھے، بہت گرمائش ہو رہی تھی اور انجن جیسے ابلا جا رہا تھا۔ شیں شیں کی سیٹی جیسی آواز بجنے لگی۔ میں نے گرم انجن کو بند کر دیا، دھواں اٹھنا کم ہونے لگا۔ سیٹی کی آواز مدھم ہو گئی، پھر کچھ سکون ہو گیا۔ کشتی کی رفتار گھٹ گئی، وہ اب تیرنے لگی۔ میں نے فوراً بیچ دریا میں لنگر ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے پریشر چیک کیا، وہ اوور ہو گیا تھا۔ کوائل ایئر پریشر میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، اسی سبب سٹیم ڈرم متاثر ہوا۔ اگر میں انجن بند کرنے میں مزید دیر لگاتا تو انجن کو آگ لگ جاتی۔ کیا ہوا؟ اچانک عقب سے شینا کی آواز ابھری، وہ بھی میرے پیچھے چلی آئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انجن میں خرابی ہو گئی ہے۔ اوہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ انجن جل گیا ہے؟ اس نے سیاہ پڑے انجن کو دیکھا۔ لگتا ایسا ہی ہے، تم دیکھ سکتے ہو؟ مجھے ایسا کوئی تجربہ تو نہیں، میں نے کہا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ذرا ٹھنڈا پڑ جائے تو کوشش کرتا ہوں۔ ابھی تو انڈے کی طرح ابل رہا ہے۔ ہم چھوٹے سے ڈیک پر آ گئے۔ بیچ دریا میں کشتی رکی، پانی کے بہاؤ پر ہلکورے لے رہی تھی۔ کافی دیر بیت جانے کے بعد میں نے انجن کا معائنہ کیا۔ سچی بات یہی تھی کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایئر پریشر ڈائل تک سیاہ پڑ چکا تھا، کوئی چیز ان بیلنس ہو گئی تھی۔ میں نے ٹول باکس سے اوزار نکال کر انجن کی وائرنگ وغیرہ چیک کی تو وہ سب جل کر سیاہ پڑی ہوئی تھی۔ ختم ہو گیا انجن، میں نے اعلان کیا۔ شینا کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولی، جس سے تم نے کشتی خریدی تھی اس نے پرانے انجن والی کشتی تمہیں فروخت کر دی ہوگی۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کندھے اچکائے۔ اب مجھے بھی اس کا کوئی تجربہ تو تھا نہیں۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد شینا سے پوچھا، کیا پومک پہنچ کر اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ ہاں، وہاں ہمیں ہر قسم کی مدد مل سکتی ہے، لیکن وہاں تک جایا کیسے جائے؟ ابھی تو گھنٹے بھر کا سفر باقی ہے۔
کشتی کو چپوؤں کے ذریعے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے تجویز دی، لیکن دریا کا پانی مخالف سمت پر ہے، یوں بھی تم اکیلے اس کشتی کو چپو کی مدد سے چلا بھی نہیں سکتے، میری حالت بھی ایسی نہیں، اس کشتی کو کم از کم 4 افراد ہی چپوؤں سے کھہ سکتے ہیں۔ اس کی بات صحیح تھی، میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا کشتی کو چھوڑ کر دریا کنارے پیدل پیدل چلتے ہیں، یہی کرنا پڑے گا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا؟ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر الجھن امیز پریشانی کے آثار واضح تھے۔ اسی لہجے میں بولی، یہ سارا جنگلی علاقہ ہے، ہمیں پومک پہنچنے میں خاصی تاخیر ہو سکتی ہے، پھر مجسمہ بھی ساتھ ہے، وہ میں اٹھا لوں گا، راستے میں رات پڑی تو کہیں پڑ کر سو جائیں گے، اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں ابھی اسے البرٹ وغیرہ کے خطرے سے بھی خبردار کرنے والا تھا کہ اچانک فضا میں گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری۔ ہم دونوں نے ہی چونک کر سر اٹھا کر کھلے آسمان کی طرف دیکھا تو نیلی وسعتوں میں ایک چھوٹا طیارہ گردش کر رہا تھا۔ اس کے نیچے فلوٹ لگے ہوئے تھے جس کی مدد سے یہ طیارہ بآسانی پانی کی سطح پر اتر سکتا تھا۔ طیارہ دیکھ کر ہمارے چہروں پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ممکن تھا یہ طیارہ البرٹ کا ہو، وہ ایک عالمی گینگ کا سربراہ تھا، اس کے لیے ہیلی کاپٹر یا طیارہ ہائر کرنا کوئی بڑی بات نہ تھی، اسے ہر قسم کی سہولیات میسر ہو سکتی تھیں۔ خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے، اب سوچنے کا وقت نہیں رہا، کہتے ہوئے میں پلٹا۔ ضروری سامان سمیٹنے کے بعد میں نے کشتی کا لنگر اٹھایا، مگر پانی کے بہاؤ کے سبب میں اسے کنارے تک لانے میں ناکام رہا۔ البتہ ایک گھماؤ والے کٹاؤ پر میں نے کشتی کو کنارے لگا کر لنگر ڈال دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں کنارے پر اتر آئے، بعد میں مجسمہ بھی اتار لیا گیا۔ ضروری تو نہیں کہ اس طیارے میں البرٹ ہی ہو، شینا نے کہا۔ میں نے آسمانوں کی وسعتوں کی جانب دیکھا، طیارہ نیچی اور دائرے کی صورت میں پرواز کرتا بتدریج نیچے آ رہا تھا۔ یہ اگر کوئی عام طیارہ ہوتا تو اب تک آگے نکل چکا ہوتا۔ یہ لوگ وہی ہیں اور دوربین کی مدد سے ضرور انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا۔ جلدی کرو، میں نے کہا۔ ہم نے جنگل کا رخ کیا۔ طیارے کی آواز قریب آتی جا رہی تھی، وہ ایک چکر کاٹ کر دریا کے پانی پر اترنے والا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ البرٹ نے اپنے ساتھیوں کی کمک بھی منگوا لی ہوگی، بقول لارا کے ان کے مزید ساتھی انڈیا اور نیپال میں موجود تھے۔ شینا کے سامنے بھی میں اپنے ان دوہرے تہرے خدشات کا اظہار کر چکا تھا، وہ بھی متوحش نظر آنے لگی۔ ہم فی الحال زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے، ابھی ہمیں فوری طور پر پناہ کی تلاش تھی۔ ہم کنارے سے دور ہونے لگے۔ بمبورگا کا بدحیت مجسمہ میں نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا اور وہ بہت وزنی تھا، دیگر سامان ہمارا کچھ زیادہ نہ تھا، وہ شینا نے سنبھال لیا۔ ہم پہاڑیوں کی طرف آ گئے۔ میرا ارادہ جلد ہی کسی محفوظ پناہ گاہ میں چھپ کر کچھ کرنے کا تھا، جس کا میں لاہیا عمل تیار کر چکا تھا۔ وقت اور حالات فوری عمل درآمد کا تقاضا کر رہے تھے۔ جلد ہی ایک جگہ پہاڑی درے کے پاس ہمیں جھاڑیوں سے اٹی پڑی کھو مل گئی۔ میں نے پہلے اسے اچھی طرح صاف کیا، تسلی بھی کر ڈالی کہ اندر کوئی چھوٹا موٹا جانور تو نہیں۔ اس کے بعد میں نے شینا اور مجسمے کو وہیں چھوڑا۔ کدھر جا رہے ہو؟ شینا نے تفکر سے پوچھا۔ ان کا راستہ کھوٹا کرنے، کہتے ہوئے میں تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ شینا کو میں نے سختی سے تاکید کر دی کہ وہ یہاں سے ہلے گی بھی نہیں اور میرا ادھر ہی بیٹھ کر انتظار کرے۔ میں دوڑتا ہوا دریا کنارے جا پہنچا۔ چھوٹا فلوٹنگ پلین دریا کے پانی میں اترا ہوا تھا اور ہلکورے لے رہا تھا۔ کشتی قریب تھی اور وہاں مجھے 2 افراد ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دیے۔ میں غور سے گھات لگا کر انہیں تکتا رہا۔ فاصلہ بہت قریب تھا اور میں ان کے چہروں تک کو پہچان رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ 2 افراد جو کشتی کے اندر باہر آ جا رہے تھے میرے لیے اجنبی تھے، لیکن جلد ہی عقدہ کھلا کہ وہ ان کے ہی آدمی تھے، کیونکہ چند لہجے بعد ہی مجھے طیارے کے اندر سے ایک آدمی جو چھلانگ لگا کر کشتی میں آیا تھا، اسے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ البرٹ تھا۔ مجھے جلد ہی اس کی گرل فرینڈ میگی بھی نظر آ گئی۔ وہ فلوٹ پر اچانک ہی ابھری تھی، شاید دوسری جانب سے نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ دونوں بھی کشتی کے اندر آ گئے۔ اس کے بعد البرٹ نے اپنے 2 ساتھیوں سے کچھ کہا۔ انہوں نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلائے۔ طیارے کے اندر سے 2 لمبی نالوں والی گنیں نکالیں اور کشتی سے نکل کر کنارے پر آ گئے۔ البرٹ نے پستول نکال لیا تھا۔ میگی ابھی خالی ہاتھ تھی، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ غیر مسلح ہوگی۔ ہتھیار اس نے بھی اپنے لباس یا جیکٹ میں چھپا رکھا ہوگا۔ وہ قریب آ گئے۔ کشتی خراب ہونے کی صورت میں وہ دونوں رک گئے ہوں گے۔
پھر ہمارا طیارہ دیکھ کر انہوں نے جنگل کی راہ لی۔ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، البرٹ ان سے کہہ رہا تھا۔ وہ قریب آنے لگے۔ کنارے پر اس کے دونوں ساتھی جھک کر ہمارے قدموں کے نشانات دیکھنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ میرے اعصاب یکلخت تن گئے۔ ایک اور بھیانک مقابلے کا سین میری راہ تکنے لگا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔